تو میری والدہ نے ہم سب بچوں کو نا یہ وظیفہ ہے، ابتسام بھائی کو، اور پھر ابتسام بھائی نے اپنے دوستوں کو، میں اپنے دوستوں کو یہ بتاتا ہوں کہ وہ کہا کرتے تھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذل جلال والاکرام، کہا کرتے تھے اس میں نا اسم اعظم ضرور موجود ہے، تو 313 مرتبہ یہ پڑھ کے جو بھی دعا کی جائے وہ لازماً اسی وقت قبول ہوتی ہے۔ ویسے تو آپ کو پتا دعا کے جتنے بھی نتائج ہیں تو 3 نتائج ہوتے ہیں، وہ ہر دعا اس نتیجے پہ پہنچے بغیر نہیں رہتی، یا فوری قبول ہو جاتی ہے یا آنے والا حادثہ ٹل جاتا ہے یا ذخیرہ آخرت ہوگی، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری فوری قبول نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے یہ وہ وظیفہ بتایا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو حیران کن ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے ایک دوست سے ان کی والدہ کو کینسر تھا، انہوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی، اور اس طرح کے متعدد واقعات ہیں۔ میرے والد صاحب نے خود اپنے بارے میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے سفر حجاز میں کہ گردے کی پتھری والا آپ نے پڑھا ہوگا کہ اس وقت میں نے یہ وظیفہ کیا، اور اس سے، اور میری والدہ بھی اکثر بیماریوں کے موقع کے اوپر نا یہ وظیفہ کہا کرتی تھی۔ اور اسی طرح جو آیت الکرسی کا حفاظت کا وظیفہ نا نظر لگ جائے کسی کو، وہ حافظ محمد گوندلوی صاحب ان کو 313 مرتبہ آیت الکرسی بیان کیا کرتے ہیں۔ تو آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جی 313 جو عدد ہے، بنیادی طور پہ یہ جو عدد ہوتا ہے نا یہ کثرت کے لیے ہے کہ کم از کم بندہ اتنا پڑھ لے، کم از کم اتنا پڑھ لے، کیونکہ 100 کا عدد تو حدیث سے ملتا ہے نا، تو 313 آپ کو پتا 313 رسول آئے، 313 پیغمبر آئے، طالوت کے لشکر کا جو واقعہ